9/11 کے بعد جب سے پاکستان کی حکومت نے دہشت گردی کے خلاف برائے نام جنگ کا حصہ بننے کا فیصلہ کیا اور امریکی خوشنودی کے خاطر اقتدار کے نشے میں بدمست حکمرانوں نے قبائلی علاقوں پر چڑھائی کی تو رد عمل میں قبائلی مسلمانوں نے بھرپور مزاحمت کی۔ اس مزاحمت نے جلد ہی تحریک کی شکل اختیار کر لی، جس میں پورے ملک سے مجاہدین جوق در جوق شامل ہو گئے، جنہیں آج دنیا تحریک طالبان پاکستان کے نام سے جانتی ہے۔ پہلے تو اس تحریک سے متعلق حکمران طبقے نے عوام کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کی کوشش کے طور پر اسے چند افراد کا ٹولہ قرار دیا، مگر یہ حقیقت دنیا پر اس وقت عیا ہونا شروع ہوئی جب اس تحریک نے ملک کے طول و عرض میں بڑے بڑے حملے کرنے شروع کر دیے۔ ملک کو جنگ میں دھکیلنے والے اور بعد میں ان کی کٹ پتلیوں نے اپنے ہی ملک کے باسیوں کے خلاف آپریشنز کیے کہ جدید تاریخ میں وہ ظلم و تباہی کے اعتبار سے اپنے آپ ایک مثال ہے۔ لیکن جب بھی آپریشن سے مطلوبہ مقاصد حاصل نہ ہو سکے تو مذاکرات کی راہ اختیار کر لی گئی اور تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ مختلف موقعوں پر کئی معاہدے کیے گئے جو حکمران طبقے کی وعدہ خلافیوں کے بعد ختم ہوئے اور جنگ نے دوبارہ شدت اختیار کر لی۔ آج کل پھر سے مذاکرات کا ڈنڈورا پیٹا جا رہا ہے۔ ہم آپ کو دکھائیں گے کہ ان مذاکرات میں کب کیا کچھ ہوا ہے اور کیا ہونے جا رہا ہے۔ آج ہم ٹی ٹی پی اور حکومت کے درمیان ہونے والے حالیہ مذاکرات کی اندرونی کہانی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اس موضوع پر تجزیے کے لیے سابق طالبان ترجمان احسان اللہ احسان بھی پروگرام میں ہمارے ساتھ ہوں گے۔ حالیہ مذاکرات اس وقت میڈیا کی زینت بن گئی جب عمران خان نے ترک ٹی وی کو دیے گئے انٹرویو میں اعتراف کیا کہ وہ ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں، گو کہ یہ سلسلہ بہت پہلے سے شروع ہو چکا تھا۔ امریکہ اور افغان طالبان کے درمیان دوحہ معاہدے کے بعد پاکستان کو بھی ٹی ٹی پی سے مذاکرات کی کامیابی کی امید پیدا ہو گئی تھی، اس لیے انہوں نے موجودہ افغان وزیر داخلہ سراج الدین حقانی کی مدد لے کر مذاکرات کے نئے دور کا آغاز کر دیا۔ پاکستان کی حکومت اس وقت ٹی ٹی پی کی دوبارہ ری گروپنگ سے پریشان تھی، کیونکہ دو بڑے جماعتوں جماعت الاحرار اور حزب الاحرار سمیت دیگر کئی گروپس نے اس وقت دوبارہ ٹی ٹی پی میں شمولیت اختیار کی تھی۔ سراج الدین حقانی نے اس وقت پکتیکا میں ٹی ٹی پی قیادت سے ملاقاتیں کر کے انہیں مذاکرات کے لیے راضی کرنے کی کوشش کی، مگر ٹی ٹی پی نے آپسی مشاورت کے لیے وقت مانگا، جس کی وجہ سے یہ سلسلہ تاخیر کا شکار ہوا۔ پاکستان کی حکومت کی امید اس وقت دوبارہ جاگ گئی جب افغان طالبان نے کابل پر قبضہ کر کے افغانستان میں اپنی حکومت قائم کر دی، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ طالبان کی حکومت کے قیام کے بعد چیزیں ان کے حق میں ہو جائیں گی۔ باقاعدہ مذاکرات کا آغاز تب ہوا جب افغان طالبان کے ایک وفد نے سراج الدین حقانی کے حکم پر کنڑ اور ننگرہار میں ٹی ٹی پی قیادت سے ملاقاتیں کی اور انہیں اپنی سیاسی مجبوریوں کا حوالہ دیتے ہوئے انہیں مذاکراتی عمل کے لیے راضی کر لیا۔ اس بات کا تذکرہ بی بی سی کو دیے طالبان رہنما خالد خراسانی کے انٹرویو میں بھی ملتا ہے، جس میں انہوں نے افغان طالبان کو مشکلات سے بچانے کی خاطر مذاکرات کے لیے راضی ہونے کا تذکرہ کیا ہے۔ ٹی ٹی پی قیادت نے مشاورت مکمل کرنے کے بعد 5 رکنی مذاکراتی کمیٹی کا اعلان کر کے ان مذاکرات کا باقاعدہ اعلان کر دیا۔ کمیٹی کی سربراہی مولانا قاضی محمد امیر مسعود کر رہے تھے، جبکہ مولوی فقیر محمد، ڈاکٹر حمود سواتی، مفتی ابو ہریرہ اور کمانڈر ہلال بطور ارکانی کمیٹی کا حصہ تھے۔ طالبان کے ساتھ مذاکرات کے لیے پاکستانی فوج افسران کا ایک وفد خوست گیا اور وہاں سراج الدین حقانی کے نگرانی میں پہلی نشست ہوئی۔ مذاکرات کے لیے میکینزم طے کرنے پر اتفاق ہوا اور ملاقاتوں کے سلسلے کو جاری رکھنے پر بھی اتفاق کیا گیا۔ دوسری ملاقات بھی خوست میں ہوئی، جس میں پاکستان کے ایس آئی کے سربراہ جنرل فیض حمید نے خود شرکت کی، جبکہ ٹی ٹی پی کے امیر مفتی نور ولی مسعود بھی اس ملاقات میں شریک تھے۔
اس ملاقات میں پاکستان کی حکومت نے سیز فائر جبکہ ٹی ٹی پی نے اپنے قیدیوں کی رہائی کے مطالبات سامنے رکھے۔ اسی موضوع کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمارے ساتھ سابق ٹی ٹی پی ترجمان احسان موجود ہے۔ ان سے ہم پوچھنا چاہیں گے کہ آپ ٹی ٹی پی کے ترجمان رہے ہیں، اس کے علاوہ آپ کا حکومت پاکستان کے ساتھ ایک معاہدہ بھی ہوا تھا، تو بہت سارے معاملات کا آپ کو پتہ ہے، آپ ان مذاکرات کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ جی بالکل، مذاکرات تو جنگ کا حصہ ہیں۔ کسی بھی جنگ کے فریقین کو کسی نہ کسی موڑ پر مذاکرات کرنے پڑتے ہیں اور مذاکرات سے انکار کوئی بھی فریق نہیں کر سکتا۔ میں سمجھتا ہوں مذاکرات ہونے چاہیے، مگر جیسا کہ آپ نے کہا کہ ٹی ٹی پی کا حصہ رہا ہوں اور حکومت پاکستان کے ساتھ ایک معاہدے کا تجربہ بھی کر چکا ہوں، اس لیے میں آسانی سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ حکومت پاکستان نے جب بھی مجاہدین کے ساتھ مذاکرات کا ڈنڈورا پیٹا ہے تو اس سے سیاسی مقاصد حاصل کرنے کی کوشش کی ہے، یا مجاہدین کی قیادت کو ریلیکس کر کے انہیں نشانہ بنانے کی کوشش کی ہے۔ تو حکومت بالخصوص فوج مذاکرات میں نہ سنجیدہ ہے اور نہ ہی وہ کبھی مذاکرات کے نتیجے میں ہونے والے معاہدوں کی پاسداری کے قائل ہیں۔ ٹی ٹی پی کے ساتھ جتنے بھی معاہدے ہوئے ہیں انہیں فوج نے توڑا، کیونکہ جنگ پاکستانی فوج کے لیے ایک منافع بخش کاروبار کی مانند ہے اور فوج کبھی بھی اپنا منافع بخش کاروبار بند کرنا نہیں چاہے گی۔ مذاکرات کے بارے میں آپ کی کیا اطلاعات ہے کہ کس مرحلے میں ہے اور کیا ہونے جا رہا ہے؟ جی بالکل، مذاکرات تو فوج کی خواہش اور امارت اسلامی افغانستان کی ثالثی میں جاری ہیں، جس میں کئی دفعہ حکومتی اور فوجی ہٹ درمی کی وجہ اور ان کی وعدہ خلافیوں کی وجہ سے ڈیڈ لاک بھی پیدا ہو گیا۔ اس لیے ٹی ٹی پی نے 1 مہینے کی جو سیز فائر کی تھی اس میں توسیع سے انکار بھی کیا، کیونکہ فوج طالبان قیدیوں کی رہائی میں لیت و لال سے اور تاخیری حربوں سے کام لے رہی تھی، اور اب بھی وہ سلسلہ جاری ہے۔ جو لسٹ قیدیوں کی طالبان نے حکومت کے حوالے کی تھی اس کے مطابق لوگوں کو بھی رہا نہیں کیا جا رہا تھا۔ اس کے علاوہ ٹی ٹی پی کے دیگر مطالبات کو بھی سنجیدہ نہیں لیا جا رہا تھا، تو حکومت یہ مذاکرات ایک خواہش کے تحت کر رہی ہیں کہ کسی طرح ٹی ٹی پی والے ان کے سامنے سرنڈر کرے، مگر ٹی ٹی پی کا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے، اس لیے یہ مذاکرات آگے نہیں بڑھ رہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ مذاکراتی سلسلہ ابھی ختم نہیں ہوا اور حکومت پاکستان نے پچھلے دنوں کوشش بھی کی کہ مذاکرات سے امارت اسلامی افغانستان کو باہر کر کے مقامی جرگے کے ذریعے اس سلسلے کو آگے بڑھائے، مگر ٹی ٹی پی نے اس میں انکار کر دیا۔ تو ابھی تک کوئی بڑی پیش رفت سامنے نہیں آئی ہے، مگر ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ مذاکرات ختم ہو گئے ہیں، کیونکہ مذاکرات کا سلسلہ کسی نہ کسی سطح پر جاری ہے۔ سیز فائر اور قیدیوں کی رہائی پر اتفاق۔ بڑی سطح پر ہونے والے اس ملاقات میں ٹی ٹی پی کے 102 قیدیوں کی رہائی کا حکومت پاکستان نے وعدہ کیا، جس میں حاجی مسلم خان اور کمانڈر محمود جیسے اہم کمانڈروں کے نام بھی شامل تھے، جبکہ ٹی ٹی پی نے اپنے ساتھیوں کی رہائی کے بعد سیز فائر کی یقین دہانی کروائی تھی، مگر پاکستانی وفد نے واپس جا کر اپنے کیے گئے وعدے سے انحراف کیا اور پہلے سیز فائر اور بعد میں قیدیوں کی رہائی کی شرط رکھی۔ ٹی ٹی پی قیادت نے سراج الدین حقانی کی درخواست پر لچک دکھاتے ہوئے اسے بھی تسلیم کیا اور 1 مہینے کے لیے سیز فائر کا اعلان کر دیا۔ سیز فائر کے 1 مہینے تک ٹی ٹی پی کے کسی قیدی کو رہا نہیں کیا گیا، جس پر انہوں نے سیز فائر کو مزید جاری رکھنے سے انکار کرتے ہوئے اپنی کارروائیاں شروع کرنے کا اعلان کیا۔ اب سوال یہ ہے کہ حکومت نے جو قیدی رہا کیے وہ کون تھے؟ میڈیا میں یہ خبریں آئی کہ حکومت نے طالبان کے درجنوں قیدی رہا کیے، مگر ٹی ٹی پی نے انہیں اپنے ساتھی تسلیم نہیں کیا۔ ٹی ٹی پی رہنماؤں کے مطابق جن لوگوں کو رہا کیا گیا ہے وہ شخص کسی مجاہد سے رشتہ داری یا قبائلی مخالفت کی بنیاد پر گرفتار کر کے سالوں سے جیل میں تھے، اور یہ کہ ان لوگوں نے فوج کی ڈی ریڈیکلائزیشن سینٹرز میں مطلوبہ دورانیہ پورا کیا تھا، جس کے بعد انہیں رہا کیا جانا تھا۔
اس لیے یہ ہمارے وہ ساتھی نہیں جن کو وہ رہائی چاہتے تھے۔ مذاکرات میں ڈیڈ لاک۔ ٹی ٹی پی کے سیز فائر کے باوجود جب ان کے ساتھیوں کی رہائی کا کیا گیا وعدہ پورا نہیں ہوا تو انہوں نے مذاکرات مزید جاری رکھنے سے معذرت کرتے ہوئے اپنی مذاکراتی کمیٹی تحلیل کر دی۔ ٹی ٹی پی نے ثالث کا کردار ادا کرنے والے سراج الدین حقانی پر واضح کیا کہ جب تک کیے گئے تفاہم کے مطابق ان کے قیدیوں کو رہا نہیں کیا جاتا مذاکرات کا سلسلہ آگے نہیں بڑھے گا۔ فریقین کے ممکنہ مطالبات کیا تھے؟ حکومت پاکستان کا ٹی ٹی پی سے مطالبہ تھا کہ وہ ہتھیار رکھ کر ان کے سامنے سرنڈر کرے، پاکستان کے آئین کو تسلیم کرے، پاکستان کے پرامن شہریوں کے طور پر اپنے ملک میں رہے، جس کے بدلے میں وہ انہیں مین سٹریم میں لائیں گے اور ان کے لیے عام معافی کا اعلان کریں گے۔ باقاعدہ طور پر ٹی ٹی پی نے اپنا مطالبات حکومت کے سامنے پیش نہیں کیے تھے کیونکہ مذاکراتی عمل فوجی وفد کی وعدہ خلافی کے نظر ہو گیا تھا، مگر ٹرائبل نیوز کو موصول ہونے والی معلومات کے مطابق ٹی ٹی پی کے ممکنہ مطالبات میں سے پاکستان میں اسلامی نظام کی تنفیذ، قبائلی علاقوں سے فوج کا انخلاء، اصلاحات واپس لینے، قبائلی علاقوں کا انتظام ٹی ٹی پی کے حوالے کرنے، لاپتہ افراد کی فوری رہائی اور قبائلی علاقوں میں ہونے والے نقصانات کا ازالہ شامل تھا۔ کیا فریقین کے لیے ایک دوسرے کے مطالبات قابل قبول ہوں گے؟ پاکستان کا یہ مطالبہ کہ ٹی ٹی پی ان کے سامنے سرنڈر کرے کبھی بھی ٹی ٹی پی کے لیے قابل قبول نہیں ہو سکتا کیونکہ ٹی ٹی پی نے تقریباً 2 دہائیوں تک اپنے نظریات کے خاطر جنگ لڑی ہے جس میں انہیں کافی نقصانات بھی اٹھانے پڑے ہیں۔ اس لیے یہ مطالبہ تسلیم کرنا ان کے لیے شکست کے مترادف ہوگا جو وہ قبول نہیں کریں گے۔ آئین پاکستان تسلیم کرنا بھی ٹی ٹی پی کے لیے مشکل ہوگا کیونکہ وہ اس آئین کو غیر اسلامی سمجھتے ہیں، اس کی جگہ وہ اسلامی قوانین کا نفاذ چاہتے ہیں۔ پاکستان کی حکومت کا مذاکرات کے ذریعے صرف ایک مقصد کا حصول ہے کہ وہ ٹی ٹی پی کے جنگجوؤں کو سرنڈر کروائے یا ان میں مذاکرات کے ذریعے دراڑ پیدا کر کے ان کی قوت کو تقسیم کرے۔ اس لیے وہ ٹی ٹی پی کے کسی مطالبے کو سنجیدہ مانتے ہی نہیں اور نہ ہی اسے تسلیم کرنے کا سوچتے ہیں۔ اس بات کا اندازہ وزیر داخلہ شیخ رشید کے ان بیانات سے لگایا جا سکتا ہے جس میں وہ ٹی ٹی پی کے مطالبات کو ناقابل قبول قرار دے کر مذاکرات کے خاتمے کا باعث بتاتے ہیں۔ قبائلی جرگے کے ذریعے مذاکرات کی کوشش بھی ہوئی۔ سیز فائر کے خاتمے کے بعد جب ٹی ٹی پی کے حملوں میں تیزی آئی جس نے پاکستانی فوج کے امن کے دعووں کو کھوکھلا ثابت کر دیا تو پاکستان کی حکومت نے ایک دفعہ پھر مذاکراتی عمل میں ڈیڈ لاک کو ختم کرنے کے لیے ایک قبائلی جرگہ ٹی ٹی پی قیادت کی طرف بھیجا جس کی روایتی انداز میں مہمان نوازی کی گئی، مگر یہ کوشش بھی اس لیے ناکام ہوئی کہ ٹی ٹی پی نے جرگے کے سامنے ان چیزوں پر پہلے عمل درآمد کا شرط رکھ دیا جو سراج الدین حقانی کے ذریعے اور امارت اسلامی کی ثالثی میں ہونے والے مذاکرات میں طے پائی تھی۔ اس حوالے سے بھی احسان احسان سے پوچھنا چاہیں گے کہ ٹی ٹی پی نے قبائلی جرگے کے ذریعے مذاکرات سے کیوں انکار کیا؟ آپ کے خیال میں اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اس کی وجوہات مختلف ہو سکتی ہے۔ ٹی ٹی پی کی قیادت کی اکثریت قبائلی علاقوں سے ہیں اور وہ قبائلی علاقوں کے جرگوں اور روایات سے باخبر ہیں، مگر حکومت اور ٹی ٹی پی کے تنازع کی نوعیت بہت بڑی ہے اور مختلف بھی ہے کیونکہ قبائلی جرگے کے لیے اس کا حل نکالنا ممکن نہیں ہوگا۔ دوسرا، جرگے کی نسبت ٹی ٹی پی والے افغان طالبان کی ثالثی میں بہتر محسوس کر رہے ہیں کیونکہ انہیں معاملات طے ہو جانے کی صورت میں فوج سے ایک مضبوط ضمانت کی ضرورت ہوگی اور وہ امارت اسلامی افغانستان ہی دے سکتی ہے، اس لیے ان کی ترجیح جرگے کی جگہ امارت اسلامی افغانستان ہی ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ مذاکرات
اگر مقامی سطح پر ہوتے ہیں تو اس کی اہمیت اور افادیت کم ہو جاتی ہے. اگر یہ کسی انٹرنیشنل فورم پہ ہوتے ہیں تو اس کی اہمیت اور افادیت بڑھ جائے گی, اور ٹی ٹی پی کبھی بھی یہ نہیں چاہے گا کہ ان مذاکرات کی اہمیت کم ہو, اس لیے وہ انٹرنیشنل فورم پر ہی اس کو کرنا چاہے گی. ٹی ٹی پی پر پریشر بڑھانے کے لیے پاکستان کے خفیہ اداروں نے ٹی ٹی پی کمانڈرز کو نشانہ بنانے کا سلسلہ شروع کیا, جس میں سابق ترجمان مولانا خالد بلدی سمیت کئی اہم لوگ نشانہ بنائے گئے, جبکہ اس کے علاوہ افغان طالبان کے ذریعے ان پر سیاسی دباؤ ڈالنے کی کوشش بھی کی گئی, مگر افغان طالبان کی طرف سے دو ٹوک موقف اپنانے پر اب پاکستانی حکومت بھی مایوسی کا شکار ہے. ایک بار پھر ہم احسان احسان صاحب سے پوچھنا چاہیں گے کہ ایک طرف مذاکرات ہو رہے ہیں تو دوسری طرف ٹی ٹی پی کے اہم لوگوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے, اس کے پیچھے کیا راز ہو سکتا ہے؟ جی بالکل, جب بھی عسکری متحارب مخالف قوتوں کے درمیان مذاکرات ہوتے ہیں تو فریقین اپنی بالادستی ثابت کرنے کے لیے ایسی کارروائیاں کر کے مخالف فریق پر اپنی پریشر بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں, اپنی بالادستی ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ان کارروائیوں کے پیچھے بھی یہی عوامل کار فرما ہے, تاکہ پاکستان کی فوج یا پاکستانی ادارے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ہم آپ کو نشانہ بنا سکتے ہیں, ہم آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں, اور یہ اس لیے ہے کہ تاکہ مذاکرات کی میز پر زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کیا جا سکے. کیا مذاکرات کی کامیابی کا امکان ہے؟ یہ سوال اہم ہے, مگر اس کا جواب نفی میں ہے, کیونکہ مذاکرات کی کامیابی کا امکان اس وقت زیادہ ہوتا ہے جب ایک فریق کمزور پوزیشن میں ہو اور انہیں سمجھوتا کرنے اور فیس سیونگ کے خاطر کسی کم چیز پر راضی ہونا بھی ان کی مجبوری ہو. مگر یہاں تو فریقین اپنی اپنی بالادستی کا دعوے کر رہے ہیں. حکومت سمجھتی ہے کہ وہ حکومت ہے اور انہیں گنتی کے افراد سے بلیک میل نہیں ہونا, جبکہ ٹی ٹی پی دوبارہ منظم ہو چکی ہے, ان کی طاقت میں اضافہ ہوا ہے, جس کا اظہار وہ اپنی کارروائیوں کے ذریعے کر رہی ہیں. مذاکرات کی کامیابی تب ممکن ہوگی جب ایک فریق شکست تسلیم کر کے سمجھوتے کے لیے راضی ہو جائے, جس کا بظاہر کوئی امکان نظر نہیں آ رہا. اس حوالے سے بھی ہم احسان صاحب سے پوچھنا چاہیں گے کہ آپ کے خیال میں مذاکرات کی کامیابی کا کتنا امکان ہے؟ مذاکرات کی تاریخ, حکومتی رویے اور ان کے دھوکہ بازیوں اور فریقین کے مطالبات میں واضح فرق کو دیکھتے ہوئے مجھے اس دفعہ بھی مذاکرات کی کامیابی کا کوئی امکان نظر نہیں آ رہا, اور اگر کوئی معاہدہ ہو بھی جاتا ہے تو اس کی عمر بہت کم ہوگی, اور پھر یہ جنگ دوبارہ اور زیادہ شدت کے ساتھ شروع ہوگی. تو ناظرین, آپ بھی ہمارے ساتھ مذاکرات کے حوالے سے اپنے نظریات و خیالات شیئر کر سکتے ہیں. اس طرح اور دلچسپ موضوعات و ویڈیوز کے لیے ہمارے ساتھ رہیے. تب تک کے لیے خدا حافظ.